نیازی صاحب، اس کے اوپر کیونکہ ہم تحریک انصاف کو سنگل آؤٹ اس لیے کرتے ہیں، وہ تو بالکل صاف چلی، شفاف چلی، ٹرانسپیرنسی کی دعوے دار. اب جب یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کیا کارروائی ہونی چاہیے اس کے اوپر؟ کیا ہو سکتا ہے اور کیوں ایسا کیوں ہوا ہوگا؟ علینا، آپ نے میرے منہ سے بات چھین لی، کیونکہ میں تو جواب ہی یہی تھا کہ جب وہ شہزاد صاحب جب فرما رہے تھے تو میں نے کہا صاف چلی شفاف چلی. ان کا تو ایشو اور ہے، ان کا تو بیانیہ ہی ہے ہی نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جب 3-3.5 سال یا 3.25 سال کے بعد اقتدار رہا ہے تو کون سی چیز مانے تھی کہ یہ اس پہ انسسٹ کرے. یہ تو ابھی تک انسسٹ کر رہے ہیں کہ اس کو ہم نے خفیہ رکھنا ہے. ابھی بہت سی چیزوں پہ خفیہ رکھنا ہے. آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم کیا تھی کہ غریبوں کے لیے یا کاسٹ پرائز پہ گھر بیچ رہے تھے تو زمین کی حکومت نے کہا کہ ہم قیمت نہیں لیں گے. کسی کو کہا کہ آپ کتنے کا بنائیں گے، کتنے کا بیچیں گے. بات نہیں بنی اور ان کو واپس کر دیا گیا. نیب نے کیس بنایا کہ نہیں آپ نے یہ کرتے تو یہ ہو جاتا. وہ یہ جو ورچوئل قسم کا یا بالکل تصوراتی قسم کے اوپر نیب نے اور لوگوں نے کئی سال، جس میں سعد رفیق صاحب بھی تھے آشیانے کے اوپر ہی، بعد میں اور بھی کئی کیسز بنے، شہباز شریف صاحب بھی تھے آشیانے میں پکڑے گئے. اب یہ میرے نزدیک جو ٹپ آف دا آئس برگ ہے، اس کے اندر بے شمار چیزیں ہیں. میں بھی کئی حکمران جو پاکستان کے رہ چکے ہیں ان کے ساتھ، کیونکہ 3-4 کے ساتھ میرے بڑے اچھے مراسم رہے ہیں. جنرل ضیاء الحق صاحب کے وقت میں بھی یہ طوائف جو ہے لوگوں جو ملتے تھے تو ان کے لیے ایک اعزاز تھا کہ انہوں نے اپنے گھروں میں فریم کرا کے گھڑیوں تک ایک بڑے شوکیس بنا کے خوبصورت کئی گولڈ ہیرے انہوں نے اپنے گھر سجائے ہوئے تھے. یعنی کہ ان کے لیے بڑا اعزاز تھا کہ ان کو یہ تحفے ملے، پھر انہوں نے توشہ خانے سے خریدے. قطع نظر اس کے کیا ان کی مالیت 50% یا 20% تھی، لیکن ان کی جو قدر کی گئی ہے وہاں پہ میں اس کا معترف ہوں. پہلی دفعہ میرے علم میں آیا، ہو سکتا ہے پہلے بھی ہو کہ لوگوں نے بیچے ہو، لیکن میرے علم میں یہ پہلی دفعہ آیا ہے، کیونکہ ہم بھی بڑے بنظر غائر اور بڑی باریک بینی سے پاکستان کی تاریخ دیکھ رہے ہیں کہ کسی نے تحفے اس طرح بیچے ہوں. اور لوگوں کو تو ان تحفوں سے عشق ہوتا ہے کہ یار یہ تحفے، ایک تو ایک آپ کی قدر و منزلت ویسے بڑھتی ہے، پھر اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے کہ فلاں بندے نے دی ہے. عمران خان صاحب کے جو معاملات آ رہے ہیں میں بھی سمجھتا ہوں یہ ٹپ آف دا آئس برگ ہے. پتہ نہیں آگے کیا آنے والا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں. پھر آپ اس کے بعد یہی دیکھیں کہ ایک تو شہزاد اقبال صاحب نے ایک پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جی انہوں نے وہاں پہ پہلے بیچے اور بعد میں وہاں پیمنٹ کی. اس میں ایک اور چیز بھی ہے جو انکارپوریٹ کر لیں کہ ان تحفوں میں فرض کیا بازار میں 18 کروڑ کے بکے تو توشہ خانہ میں ان کو 15 کروڑ کا لگوایا گیا، 12 کروڑ کا لگوایا گیا. جب آپ نے مارکیٹ ویلیو آپ کو 18 کروڑ مل گئی ہے تو پھر اس کو 15 کروڑ یا 12 کروڑ روپے آپ کیسے لگوا سکتے ہیں جبکہ مارکیٹ پرائس پہ ہی ہوتی ہے اس کی قیمت کی، اس کا تعین کیا جاتا ہے. وہ تو آپ کو مل گئی اور پھر آپ نے اس کے بعد اس میں سے تو اس سے زیادہ میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب جیسے اپنی مشہوری کروانے میں بہت ہی سخی سرور نافذ ہوئے ہیں، بڑی فراخ دلی سے اپنی مشہوری کراتے ہیں کہ میرے اوپر کرپشن کا الزام نہیں لگتا. یہ اپنے منہ سے کہتے ہیں، ویسے تو جو کچھ ان کے لسان سامنے ہے، لیکن آپ کے مطابق وہ غلط ہے. اور اتنی تکلیف دہ بات ہے کہ آپ نے اتنی 3-4 کروڑ کے لیے ڈس آنیسٹی کہ آپ نے 18 کی بیچی، 15 پہ آپ نے ویلیویشن کرائی اور 20% دے کے چلے گئے.